نصوص سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو بندہ احسان کو اپناتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اللہ یقینی طور پر اس کو عبادت کی لذت سے سرشار کرتے ہیں، اس کو لذت عطا فرماتے ہیں۔ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو قرآن و سنت سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایمان کی ایک لذت اور مٹھاس ہے، اور وہ ہر اس بندے کو نصیب ہوتی ہے جو اس لذت کو پانے کے لیے کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس کا حقدار بنانے کے لیے محنت کرتا ہے۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں لیکن ہمیں عبادت میں لذت نہیں آتی، تو اس کے کئی ایک اسباب ہیں، جن میں پہلا سبب یہ ہے کہ انسان عبادت بھی کرتا ہے اور اس میں گناہ بھی موجود ہے، گناہ نہیں چھوڑتا۔ تو ایسا شخص ایمان کی لذت، عبادت کی لذت، ذکر کی لذت، دعا کی لذت کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس پر ہمارے اسلاف نے بہت ساری باتیں کتاب و سنت سے بیان کی۔ بہت بڑے امام یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ، انہوں نے اس پر بڑی محنت کی اور ان کے کئی ایک اقوال اس بارے میں مشہور ہیں۔ وہ فرماتے ہیں القلب لا یجد حلاوۃ العباد مع الذنوب، کہ یاد رکھو دل گناہوں کے ساتھ کبھی عبادت کی لذت محسوس نہیں کر سکیں گے، عبادت کی لذت نہیں پائیں گے، عبادت کی مٹھاس انہیں نصیب نہیں ہوگی جو عبادت کے ساتھ ساتھ گناہوں پر کھڑے ہیں۔ جیسا کہ وہیب بن ورد رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا متى یفقد العبد لذت العبادہ، کہ انسان لذت کی مٹھاس، عبادت کی مٹھاس کب محسوس نہیں کرتا؟ اس مٹھاس کے ذائقے کو، لذت کو بندہ کب محسوس نہیں کرتا؟ گناہ کرنے کی وجہ سے، گناہ کرتا ہے یا گناہ چھوڑ کے بیٹھا ہوتا ہے تب اس سے لذت محروم ہوتی ہے؟ فرماتے نہیں، یفقد لذت العبادت اذا ہم بالمعصیہ، یفقد لذت العبادت اذا ہم بالمعصیہ، جب انسان مسلسل گناہوں کا ارادہ کرتا رہے، ایسا کروں گا، اس کے ساتھ یوں کروں گا، یہ پلان بنا رہا ہوں، فلاں کو تیار کر رہا ہوں، جب وہ مسلسل گناہوں کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کریم اس بندے سے بھی ایمان کی، عبادت کی، ذکر کی، دعا کی لذت، قرآن کی قرات کی لذت اللہ اسے چھین لیتا ہے، جو بندہ مسلسل گناہوں کے ارادے میں رہتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان من عقوبۃ الذنب ما هو لذت الذکر والقراءۃ والدعاء والمناجات، کہتے ہیں کہ گناہ کی مصیبتوں میں، گناہ کے عذاب سزا کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ اللہ کریم انسان سے اس کی عبادت کی لذت چھین لے۔ قرآن پڑھے تو
لذت نہ آئے، مزہ نہ آئے، اللہ سے دعا مانگے تو آنکھوں سے آنسو نہ بہے، دعا کی جو لذت ہے سب سے بہترین عبادت ہے، اس عبادت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو لذت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس سے لذت چھین لیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ ان من عقوبۃ الذنب ما هو لذت الذکر والقراءۃ والدعاء والمناجات۔ اللہ تعالیٰ انسان کی ہر بات سنتا ہے، یہ بندہ اللہ سے سرگوشیاں کر رہا ہے، کبھی اونچی آواز سے دعا کرتا ہے، کبھی رو رو کے آہستہ آواز سے اللہ سے مانگ رہا ہے، پر اللہ اس سے لذت چھین لے گا اگر اس کے ساتھ گناہ بھی چل رہے ہیں۔ تو بنیادی وجہ کیا ہے کہ انسان کو عبادت میں، نماز میں مزہ نہیں آتا، پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتے وقت لذت محسوس نہیں کرتا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعائیں کرتا ہے تو دعاؤں میں لذت اور مزہ نہیں ہے، مٹھاس نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اضطراب اور بے چینی والی زندگی ہے، تو اس کا بنیادی سبب گناہ ہے۔ گناہوں کا مرکز دل ہے، اور اطمینان و سکون اور تقوی کا مرکز بھی دل ہے۔ جیسے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، شیئان لا یجتمعان فی قلب عبد، دو چیزیں کبھی کسی انسان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی، الایمان والحسد، ایمان بھی دل میں ہو اور حسد بھی دل میں ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایمان ہے تو حسد نکل جائے گا، اور حسد اگر دل میں آ گیا تو ایمان نکل جائے گا۔ دو چیزیں کبھی کسی بندے کے دل میں جمع نہیں ہو پاتی۔ حسد آیا، ایمان نکل گیا تو لذت کہاں سے آئے گی؟ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔